أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الرسل تبعث إلى قومه وإني بعثت إلى الناس كافة. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہے. اس سے پہلے انسان کا کوئی وجود خلائق میں نہیں تھا. یہ شرعی اور آسمانی مذاہب کا متفق مسئلہ ہے. پہلا انسان اور پہلا پیغمبر آدم علیہ السلام ہے اور آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام ہے اور کل کائنات کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کچھ انبیاء ایسے ہیں جو کل مخلوقات کے لیے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. اور پھر ہمارے سید و سند شافع یوم الدین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات اور خلائق کے لیے مبعوث ہوئے ہیں. آپ کا زمانہ سب سے بڑا ہے اور آپ کے بعد قیامت آئے گی، اور قیامت سے پہلے مبادی قیامت کے طور پر عیسیٰ مسیح جو زندہ تابندہ جسد عنصری اور حیات دنیاوی کے ساتھ سماوات پہ اٹھائے گئے ہیں خاص حکمت کے تحت. وہ سابقہ پیغمبر اور اس وقت کے سالار امت کے طور پر ظہور پذیر ہوں گے. وہ آسمان سے نزول کریں گے. یہ عقائد کے مسائل ہیں، ان میں دوسری بحث نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام اور مرسلین کو کتابیں بھی دی گئی، صحائف بھی، اور ان کے پاس وہی ضرورت کے لیے آئی ہے، بندوں کی اصلاح اور ارشاد کے لیے. سب سے زیادہ وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. 24,000 مرتبہ آپ کے پاس وہی آئی. قرآن مجید علیحدہ ہے، احادیث اور سنت علیحدہ ہے، یہ سب وہی ہے. فرق اتنا ہے کہ قرآن مجید میں معنی اور لفظ دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہے، اور احادیث میں الفاظ آپ کے ہیں، معنی اور مطلب رب العزت کا ہے. علم اور فہم جب کمال کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ تعبیر اپنی کر سکتا ہے. علم اور کمال جب کم ہو تو تعبیر نہیں کر سکتا. عالم کتاب سنت اجماع و قیاس کی روشنی میں دین جانتا ہے، پھر وہ ہر زبان اور اپنی بولی میں مخلوق کو وہی مضمون سمجھاتا ہے. جیسے مضمون آدمی کا اپنا ہوتا ہے، لیکن اس میں معنی و مطلب اور غرض شارع کا ہوتا ہے. اپنی باتیں کسی کی وہ دین نہیں بنتی. دین وہ ہے جو دین والے کی باتیں ہو. اس طرح رب العزت نے پیغمبر مجتبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا ہے سورۃ نجم میں، وما ينطق عن الهوى. یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ خواہشات ہیں. ان ہوا وہ بھی نہیں ہے، الا وحی یوحی، مگر ہماری وحی سے بول رہا ہے. کسی کو فرمائے 10 نے کی، کسی کو کہے 20 نے کی، کسی کو کہے 30 نے کی. یہ رجسٹرڈ مضمون ہے، طے شدہ ہے. اللہ نے فیصلہ کیا ہے جو آپ کہیں گے وہ میرا کہا ہوا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ
انبیاء اور مرسلین کے ذمے سب سے اہم مہم کام پیغام رسانی کا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو ہماری طرف سے آتا ہے اسے آگے بڑھائے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر ایسا نہیں کیا تو رسالت کا کام نفی ہو جائے گا۔ ہماری طرف سے تو حکم آیا ہے، آسمانی نصرت تائید تو ہو گئی، اب ممکن ہے زمینی لوگ نہ مانے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ان سے میں بچاؤں گا، وہ کچھ نہیں کر سکے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر کتنا بڑا اعتماد تھا۔ بعض لوگوں کو آپ نے کہا کہ شدائد اور مصائب بہت ہیں، انتظار کرو، میرے ساتھ نصرت کا وعدہ ہوا ہے، جب وہ آ جائے آپ آ جائیں۔ اتنا مضبوط عقیدہ اور ایمان ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سب سے پہلا اور بڑا ایمان تو پیغمبر کا ہوتا ہے، وہ تمام امت کے ایمان کا معدن ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے، اصل نقطہ ہوتا ہے۔ اور اصحاب کی تکالیف اور مصائب دیکھ کر کے آپ نے انہیں تسلی دی کہ تم سے پہلے امتوں نے اس سے بھی زیادہ تکلیفیں سہی ہیں، اور آپ نے انہیں تسلی دی ہے کہ جلدی مت کرو، راستے ہموار ہو جائیں گے، جن سے تمہیں خطرے ہیں یہی تمہارے مبلغ و موافق ہو۔ نصرت الہی پر اعتماد اور بھروسہ ہے۔ اور اہل مکہ کی پیشکش پر آپ نے کہا مگر یہ سونے اور چاندی کے انبار لگا لے، اور ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھے، اور پھر بھی کہے کہ تبلیغ بند کر دو، نہیں روکوں گا۔ یہ چیزیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے بیان کرنے کے سامنے وہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ اہم مہم مسئلہ پیغام رسانی کا ہے۔ فارسیوں نے اس لیے نبی اور رسول کو پیغامبر کہا ہے، پیامبر کہا ہے۔ پیغام اور پیام دعوت نامے کو کہتے ہیں، خدائی دعوت لے کر کے آگے بڑھتے ہیں وہ۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون ساتھ ہے اور کون ساتھ نہیں ہے۔ حضرت سے پوچھا مما قال ھذا لفظ، کون ساتھ ہے؟ کہ حر و عبد، ایک آزاد ابو بکر، ایک غلام زید۔ اب پورا مکہ مشرکوں سے بھرا ہوا ہے، اور اتنی جرت، بے باکی اور اتنا غلبہ کہ بیت اللہ میں کعبہ کے کمرے میں 360 بت رکھے ہوئے۔ اتنی جرت اور بے باکی تو ہمارے زمانے کے مشرکوں نے نہیں کی۔ جہاں ان کا بس چلا مسجدوں میں درگاہیں بنائی ہے بس۔ اور وہ اتنے جری ہو گئے تھے، تمام نیکیوں کو گناہ سمجھتے تھے، اور تمام نیکیوں کو گناہ جانتے تھے، اور گناہوں پر فخر کرتے تھے۔ جب اپنی اولاد تک کے بارے میں بے رحم تھے، اولاد میں سب سے زیادہ محبوب صنف وہ بچی ہے، اور اس سے ماں باپ کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ ویسے تو دنیا کی زینت اور عزت بظاہر بیٹوں سے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ بھی کہتا ہے مال اور بیٹے یہ دنیا کی رونق ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، وہاں تو اعمال اور اعمال کا نتیجہ کام آئے گا، نہ بیٹا چھوڑا سکتا ہے اور نہ بیٹی۔ اور اللہ جب بندوں کو راضی کرتا ہے تو بھی فرماتے یمددکم باموال وبنین، استغفار جس حدیث میں آیا ہے حبب الیہ
من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے محبوب بنائی گئی، ان میں خواتین کا ذکر ہے، النساء۔ کمعقل آدمی حدیث نہیں پڑھا سکتا ہے، اس کی عقل ہی نہیں ہے، پڑھائے گا کیا؟ حدیث کے لیے زیادہ عقل چاہیے تاکہ نبوت کی باتیں سمجھے۔ عورت سے مرد کی محبت ہے تو یہ کوئی نبوت ہے؟ مرغا مرغی کو دیکھ کے کیسے خوش ہوتا ہے، پر لاتا ہے، بکرا بکری کو دیکھ کے کیسے خرش خرش ہو جاتا ہے، اس میں کیا نبوت ہے؟ اصل بات یہ تھی کہ آپ کے ہاں عورت بے قیمت تھی، آپ بچیوں کو زندہ دفناتے تھے، میں آیا ہوں اب کوئی کر کے دیکھے۔ حبب الی من دنیا کو، مجھے محبت خواتین کی، بچیوں کی دی گئی ہے۔ میری بعثت کے بعد، دنیا میں میرے آنے کے بعد مجال ہے کہ کوئی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کر لے۔ آپ نے کہا ہے اگر زندگی میں جائیداد دینی ہو، تحفہ تقسیم کرنا ہو، بیٹا اور بیٹی ایک جیسے ہے، کوئی فرق نہیں۔ جتنا خرچہ اور ارث بیٹے کا ہے اتنا ہی بیٹی کا ہے۔ جو لوگ بیٹیوں کو نہیں دیتے اور صرف بیٹوں کو مالدار بناتے ہیں وہ حقیقت میں خدا اور رسول کے منکر ہیں۔ وہ اللہ اور رسول کو نہیں، بیٹے کو الہ سمجھتے ہیں، اور وہی بیٹے ان کو زندہ ذلیل کرا دیتے ہیں۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ نبی کے خلاف بھی کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ حضرت نے کہا ہے برابر۔ تو عورتوں کے ساتھ جو ظلم تھا، جو زیادتی تھی کہ یہ بڑی ہو جائے گی، لوگوں کی بیوی بنے گی، لوگ اس وجہ سے ہمارے داماد کہلائیں گے، ہمارے بہنوئی کہلائیں گے، ہماری بچی ہماری بہن کے ساتھ کوئی اور آدمی کیوں محبت کرے، لہذا پہلے ہی دن سے اس کو قتل کیا جائے، زندہ مار دیا جائے۔ اور کمعقل اتنے تھے مشرکین کہ کہتے تھے کہ ہم نے تو نہیں مارا ہے، مٹی میں مر گئی ہے، اور دفنایا ہاتھوں سے۔ ذبح تو اس کو کہتے گلا کاٹے، چھرا مارے، ایسا نہیں کرتے تھے کہ نہ یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، کھڈا کھودو اس میں کھڑی کرو اور بے اختیار مٹی پھینکو۔ اور حضرت کی خدمت میں جب صحابہ نے یہ واقعات سنائے کہ یہ تو سب ہم کر چکے ہیں، اب آپ بتائیں بچیں گے، تو حدیث میں حضرت ہچکیوں سے روئے، ہچکیوں سے۔ بہت کم آپ کے رونے کی آواز آئی ہے، رو رہے تھے، آنسو بہتے تھے، لیکن آواز ایسے موقع پہ نکلی۔ اور آپ نے آسمان کو دیکھا، اللہم ارحم عبادک، خدا ان بندوں کو بھی معاف کر دے، جاہل تھے بہت بڑے۔ جہالت کی کوئی حد نہیں ہوتی، جہالت کے اصول فرو نہیں ہوتے۔ جہالت تو خمار ہے، ابھار ہے، اور انسانیت دشمنی ہے۔ اس لیے علم کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ ہر مذہب اور ہر فکر میں علم کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے اعتدال آتا ہے، حدود محفوظ ہوتے ہیں، آداب پیدا ہوتے ہیں، لوگوں میں حیا اور تہذیب قائم ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے خیال اور شرف کے قدردان ہو جاتے ہیں، ایذاء اور اضرار سے بچنے کے درپے ہوتے ہیں۔ یہ سب علم کی برکات ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ علوم دیے حضرت وہ پہلے نہیں تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اس طرح اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، علمہ 2 دفعہ آیا، الرحمن، اور پھر فرمایا علمہ البیان، خلق الانسان علمہ القرآن۔ 2 دفعہ قرآن بھی تعلیم فرمائی اور علوم بھی دے دیے، سمجھانے کے سلیقے بھی عطا فرمایا۔ اللہ
تو حضرت نے جو کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے عورتوں کی محبت دی گئی ہے، یہ وہ محبت نہیں ہے جو مرد عورت سے کرتا ہے اور ہر نر مادے سے کرتا ہے، وہ تو فطری چیز ہے، جبلی ہے، وہ تو ایک تقاضا ہے، وہ کامیاب کوشش نہیں ہے۔ شریعت نے اس کو بھی سیدھا کر لیا اور کہا اس لیے شادی کرو کہ زنا نہ کرو، اولاد پیدا کرو تاکہ امت بڑھے۔ وہ جماع اور بیوی سے ہم بستری کے خیالات کو بھی نوافل تسبیحات اور ذکر سے افضل کر دیا۔ حدیث شریف میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ ایک شخص راستے سے گزرتا ہے اور ایک خاتون پر نگاہ شہوت پڑ گئی اور واپس ہو گیا، اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے محبت کی، آپ نے فرمایا ثواب ملے گا۔ تو صحابہ نے کہا اس میں کیا ثواب ہوگا حضرت، یہ تو سبھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اسی اجنبیہ کے پیچھے پڑا رہتا گناہگار تھا یا نہیں، تو انہوں نے کہا بالکل، کہا وہاں سے ہٹ کے جو بچا یہ خود ثواب ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح تو میری اور انبیاء کی سنت ہے، کیونکہ انبیاء اور مرسلین پاک دامن تھے، پاک دامنی کی تعلیم دینے آئے تھے۔ نبی کے قریب ہوگا تو آدمی پاک رہے گا، نبی سے دور رہے گا تو پلید ہونا شروع ہو جائے گا۔ پلیدی جس طرح فعل کی ہے اس طرح قول کی بھی ہے، زبان بھی صاف ہونا چاہیے۔ وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جو الفاظ منہ سے نکلتے تیار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں اسے فرشتے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق نے زبان کی طرف اشارہ کیا تھا، ھذا اوردنی الموارد، یہی تو ہلاکت کی جگہوں میں دھکیلتی ہے۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور زبان جب بے لگام ہو جاتی ہے تو شرکیہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، فلاں دستگیر ہو، فلاں غوث اعظم ہو، فلاں مشکل کشا ہو، جھوٹ بولنے پر آدمی اتر آتا ہے، سب جھوٹ۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ پراپیگنڈے تم نے اور تمہارے جیسے تمہارے بڑوں نے کیے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل قائم نہیں کی۔ مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، غوث اعظم وہی ہے، دستگیر وہ خود ہے۔ مجال ہے کہ کسی نبی اور ولی کو یہ منصب بتاؤ۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے، برس کے مریض کو دم کر کے ٹھیک ہو جاتا۔ آہا، مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پر پڑھ کے دم کر لیتے تھے، وہ بینائی واپس آ جاتی۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ان هو الا عبد، وہ نرا بندہ تھا، انعمنا علیہ، ہمارا احسان تھا اس پر۔ خبردار، مردے زندہ کرنے والا پیغمبر بھی فرمایا مشکل کشا نہیں ہے۔ مادرزاد اندھا جس کی آنکھوں کے علاج سے پوری دنیا کی ڈاکٹری طب و حکمت بے بس ہے، تھی اور ہے اور رہے گی قیامت تک۔ عیسیٰ علیہ السلام انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، سارا کام کرتا ہوں مگر حکم وہاں سے آ رہا ہے۔ تو قرآن نے اس لیے حضرت عیسیٰ کے متعلق نصرانیوں کی جو غلط باتیں تھی اور ناکارہ عقیدے بن چکے تھے، جیسے بزرگان دین کی کرامات دیکھ کر بدعتیوں کے عقائد تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اسی طرح عیسائی بھی حضرت کے معجزات دیکھ کر کہ واہ واہ وہ تو مردہ زندہ کرتے تھے، پھر بھی خدا کا بیٹا نہیں تو کب ہوگا؟ اب وہ تو مادرزاد اندھے کو دم کر کے ٹھیک ہو جاتا تو وہ خدا نہیں تو کب ہوگا؟ اور کوڑ اور برس کے مریض کا علاج حضرت کے ایک کلمے میں ہو جاتا تو قرآن نے کہا ان هو الا عبد انعمنا علیہ، نہ تھے وہ مگر ہمارے بندے، ہم نے ان پہ احسان کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کو عقیدوں کی اصلاح خوب آتا ہے، سازش
پراپیگنڈے رد کرنا قرآن کا دوسرا کام ہے. پہلا کام ایک اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی. پھر جو لوگ صراط مستقیم سے چوک جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں یا ہٹ جاتے ہیں، ان کے گمراہی بیان کر کے پھر اس گمراہی کا سر قلم کر لیتے ہیں. ایک مقام پر فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ جو خدا بن گئے، حاجت روا و مشکل کشا ہے، کانا یا کلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. کیسی عقل کی بات، بس اتنا کہ کھانا کھاتے تھے. لمبی بات کی ضرورت نہیں ہوتی. عقلاء کے لیے مختصر جامع بات بتانا یہ کہ وہ محتاج تھے. اور محتاج کتنی چیزوں کے تھے وہ پوری ذکر ہو جاتی تو ایک دو صفحے بھر جاتے. بھئی بھوک لگتی تھی، جب بھوک لگتی ہے تو پیاس بھی لگتی ہے، اور جب کھانا کھایا جائے گا، پانی پیا جائے گا تو بول و براز کے بھی حاجات پیش آئے گی. تو جن کو بھوک کی حاجت ہو، پیاس کی ضرورت ہو، حاجت مند اور ضرورت مند الہ بنتا ہے. اللہ تو اللہ الصمد ہے، حاجات سے بے نیاز ہے، ماوراء الورا ہے. اور جن کے ایک لمحہ بول و براز کا آتا ہے، اس لمحے میں تو وہ کچھ دیر کے لیے نفسانی تقاضے کی نظر ہو جاتا ہے اور الہی منظر سے تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف ہوتا ہے. اس لیے حکم آیا ہے کہ بیت الخلاء داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد جب نکلے تو آپ کہے غفرانک، خدایا تیری معافی کا محتاج ہوں. جیسے یہ ایک ضرورت تھی، رک جاتی تو کتنی تکلیف ہوتی. خدایا ایک ضرورت پیش آ رہی ہے کہ مجھے جہنم سے بچائے اور جنت لے جائے. یہی کھانا اور یہی پینا جہنم ہے جب پیٹ میں رہ جائے اور وقت پر نہ نکلے، زندگی ختم. اب ڈاکٹر اور طبیب کے اختیار میں ہے، دوا مؤثر ہو گئی، راستے کھل گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج نہیں تو اگلے دن. تو خدایا اس پیٹ میں بھی آپ جہنم بنا سکتے. ہم نے شوق و ذوق سے جو کھانا کھایا اور پانی پیا، اگر وہ بھی بخیریت نہ نکلے تو ہمیں تکلیف پہنچ سکتی ہے. اندازہ ہو گیا کہ جہنم کس کو کہتے ہیں؟ جو انسانی قدروں کے اوپر ایک قہر آ جائے، انسانی لذتوں کو جو سینکیا کر دے. اور پیغمبر نے سنہرے اخلاق، عالی تعلیم دے کر جانے سے پہلے اور آنے کے بعد خیر و عافیت کی دعائیں منگوائی. خدا کا شکر کرو جب آپ کو اللہ تعالی حفاظت سے رکھے، عافیت صحت عطا فرمائے، محسوس ہونے لگے کہ پیشاب نہیں ہو رہا ہے، کیا حال ہوگا. جب پتہ چل جائے کہ بول و براز کے راستے زخمی ہے، رکے ہوئے ہیں، بندش ہو رہی ہے، پہلا خیال نہیں آتا ہے. پہلا خیال جس میں عقل ہو کہ شاید یہی سفر آخرت کا سبب ہو. کیونکہ صحت تو عارضہ ہے، اصل تو خرابی ہے. لیکن عقل و حکمت ایک نعمت ہے جس کو عطا ہو. گل محمد عقل لو یا خزانہ دا، چاہ خزانہ چاہ خسوی بادشاہ بوی. عقل وہ خزانہ ہے جس سے انسان انسانوں پر حکومت کرتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اور مائی مریم کے لیے کہا، وہ تو کھانا کھاتے تھے. کمکلو عیسائی اور نصرانی ہو، تم کس ڈھب پہ چل پڑے؟ وہ کیسے الہ ہو گئے، وہ کیسے ابن الہ ہو گئے. اللہ. پھر اس میں یہ بھی تعلیم ہے کہ طہارت خانے جانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں کہ خدایا
وہ کمینہ جنات، وہ رذیل جنیے جو یہاں دیر تک رہتے ہیں گندی جگہوں میں، ان سے بچا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اندر کے نظام کا اور باہر کا فرق ہے، مگر اس سے چھٹکارا بھی نہیں ہے۔ تو خدایا تیری مدد درکار ہے۔ اور یہ بھی تعلیم آ گئی ہے کہ اس قسم کے مواطن اور مواقع میں دیر تک نہ رہا جائے جب تک ضرورت نہ ہو۔ علماء لکھتے ہیں جو بول و براز میں زیادہ دیر لگاتے ہیں وہ وسوسے کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، وسوسہ ہو جائے۔ دماغ بہت پاک چیز ہے، بہت صاف ہے، وہ برداشت نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کمکل وہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہ جنگلوں میں اور آسمان و زمین اور پہاڑوں میں تباہی اور ہلاکت کے خیالات میں پڑ گیا ہے۔ اسی کو تو وساوس کہتے ہیں، انتشار دماغ کو وسوسہ کہتے ہیں، اور سکون دماغ کو تطمین کہتے ہیں، جو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ سکون دماغ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضرت فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کم الحاکمین کے سامنے حاضری ہے، اللہ تعالی سے مناجات ہے۔ بالفعل اٹک بیٹک کر کے بندگی دکھائی جا رہی ہے کہ یہ ہو میرا عجز، یہ ہے میری فقیری، یہ ہے میری بے بسی، اور خدایا عظمت تو تیری شان ہے۔ رکوع میں چلے جاتا ہے، مجھ پہ تو زوال آتا ہے، تغیر آئے گا، آج جوان ہو کل بوڑھا، آج صحت مند کل بیمار، آج مالدار کل فقیر، آج زندہ کل مردہ، اور خدا اس سے بھی زیادہ عجز پریشانی پیش آ سکتی ہے۔ عجز اور پریشانی سے پاک ذات صرف تیری ہے، اور سر سجدہ میں سبحان ربی الاعلی و سبحان ربی العظیم۔ حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہو جاتے ہیں، اذا فزعہ امر، حدیث میں جب کوئی معاملہ آپ کو دکھا دیتا، بادر الی الصلاۃ، تو آپ نماز میں عجلت کر لیتے تھے، جلدی نماز شروع کر لیتے۔ اور کمزور ایمان کا آدمی جب تھوڑا سا پریشان ہو، گھریلو جھگڑے ہو، نوکری کو خطرہ ہو، تو جب نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی۔ یہ اس کی انسانیت ہے اور یہ اس کا کردار۔ اور پیغمبر کو دیکھو جب انہیں صدمہ اور غم چھیڑتا تو حضرت بادر الی الصلاۃ، کیونکہ اللہ نماز میں بہت راضی ہوتا ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے اللہ تعالی کے دو پہلوؤں کے درمیان سجدہ کرتا ہے، سمجھانے کے لیے فرمایا ان اقرب ما یکون فیہ العبد الی اللہ فی السجود، سب سے زیادہ جو بندہ اللہ تعالی کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے میں، سجدے میں۔ اور سجدہ نہیں کیا ایک مخلوق نے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ہمیشہ کے لیے کافر ہو گیا۔ ما لک الا تکون من الساجدین، وہ تم سجدہ کرنے والوں میں سے کیوں نہیں بنے؟ کیا سجدہ تھا جس کے کرنے سے ملائک قیامت تک معصوم ہو گئے، اور جس کے ترک سے اور انکار و انحراف سے انا لیک اللانا الی یوم الدین، اے ابلیس اس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اب جو تیرے ساتھ دیں گے ایسے انسانوں جنوں کو جہنم ان سے بھر دوں گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دنیا کا اہم مہم مسئلہ پیغام رسانی کا ہے، دین کو آگے بڑھانے کا ہے، اور دین لوگوں کے لیے آیا ہے،
انسان کا انسان پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو توحید سے آگاہ کیا جائے اور اس کو سنت سے آگاہ کیا جائے۔ اسلامی تعلیم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کل کائنات کے لیے، جن اور انس کے لیے۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی اور جنات ان کے تابع ہو گئے تھے۔ جو سرکش تھے، کام نہ کرنے والے، بات نہ ماننے والے، سلیمان نے حکم دے دیا ان کو زنجیروں میں جکڑو۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، قرآن کہتا ہے ناکارہ جنات، دیو، سرکش کو حضرت نے آرڈر دیا، پکڑو، ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈالو، باندھ دو پہاڑوں میں، جنگلات۔ اور جو مطیعین و فرمانبردار تھے، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، وہ حضرت کا کام کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، سلطنت کے امور چلاتے تھے، سمندروں میں غوطے لگا کے لال و جواہر نکالتے تھے، اور بہت سارے کام تھے کرنے کے وہ کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے حضرت سے پہلے اور حضرت کے بعد قیامت تک کوئی ایسا شخص نہیں آئے گا جو سلیمان جیسے جنات پر ضرور ہوگا۔ اور میں نے تفسیر کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ حضرت سلیمان بہت زیادہ حسین جمیل تھے، بہت زیادہ، لیکن جب حضرت آرڈر دیتے تھے کہ فلاں دیو اور جن کو پکڑ کے لاؤ، اس آرڈر کے ساتھ حضرت کا چہرہ اطہر ایسا مہیب ہو جاتا کہ جن اور دیو جب آتا تو آدھے سے زیادہ پگھل جاتا۔ ضرور اللہ نے ایسا معجزہ دیا تھا۔ اللہ حضرت ایک دفعہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، وزیروں نے کہا سیر کراؤ اوپر کی۔ حضرت کا اتنا بڑا تخت روح المانی میں ہے کہ 5 لاکھ کرسیاں بچتی تھی۔ جہاز تو چھوڑو، کوئی ریل گاڑی بھی ایجاد نہیں ہوئی جس میں 5 لاکھ افراد ایک وقت میں بیٹھے۔ تخت سلیمان ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت نے تخت کو حکم دے دیا کہ چلو اوپر۔ سخرنا لہ الریح تجری بامری، ہوا تابع تھی اور حضرت کے حکم سے چلتی۔ اوپر والے مخلوقات راستے میں آئے، کہاں جا رہے ہیں؟ حدود ارض ختم ہو چکے ہیں، آسمانوں کے حدود میں داخل ہو۔ سلطنت زمینی ہے، آسمانی نہیں ہے۔ فوراً ان کو حکم دیا رخ موڑو۔ حضرت سمجھ گئے، رخ موڑ لیا۔ جب نیچے اترے وہی آئی، 350 سال عمر آپ کی کٹ گئی ہے، آپ نے اتنے قدم باہر رکھے، 50 سال عمر کل رہ گئی، 350 سال زندگی آپ کی کم کر دی گئی۔ اللہ، اتنے بڑے اختیارات، اتنی بڑی سلطنت اور نبوت، اور اس قدر آداب کا نفاذ۔ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح زمینیں تقسیم ہے، اس طرح سمندر اور ہوا اور فضا بھی تقسیم ہے۔ آج تو لائنوں والے اور ہوائی سفر کے حدود متعین ہیں ملکوں کے سب کے۔ سلیمان علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ جنات بڑے شرارتی ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ شرارت تو ان کے مزاج میں ہے، اس واسطے اللہ نے ان میں کوئی نبی نہیں بھیجا، اور اتنے شرارتی ہے کہ آپ کے اور ہمارے خون میں شامل ہوتے ہیں۔ ان شیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، جہاں جہاں خون دوڑتا ہے
ان سب جگہوں میں شرارت کر سکتا ہے. کلمات دین کے ذریعے حفاظت آسان ہے. فولاد کے قلعے سے بھی کوئی نہیں بچ سکتا. سلیمان علیہ السلام نے معلومات حاصل کی اور وہ تمام علوم جن پر مشتمل کتابیں تھیں، جن کی وجہ سے جنات خود اور ان کے سربراہ لوگ شرارت کرتے تھے، انسانوں کو تکلیفیں دیتے تھے. قرآن پاک کہتا ہے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، سحر اور جادو کا پہلا کام محبتوں میں خلل ڈالنا ہے، جوڑ کو توڑنا ہے، میاں بیوی کو لڑانا ہے، دور دور کرنا ہے، دو دوستوں کے درمیان خلیج کھڑا کرنا. یہ کام شیطان کا ہے. نبوت کی تعلیم میں تو کفار بھی اپنے ہو جائیں گے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، بدترین دشمن اسلامی اخلاق سے گہرا دوست بن جائے گا. قرآن کہتا ہے آپ اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کریں اور پھر اس کا پھل اور برکات دیکھیں. تو سلیمان علیہ السلام نے آرڈر دے دیا کہ تمام بحر و بر میں جتنی کتابیں ہیں جنات کی، سحر کی، آسیب کی، سفلی کی، ٹوٹکے کی، تسخیر کی، وہ پکڑ. آج جو بعض ملک بعض لٹریچر پر پابندی لگاتے ہیں، ایئرپورٹوں پر امیگریشن میں کہتے ہیں یہ مت لے جاؤ، یہ لے جاؤ. میرے پاس ایک کتاب تھی جدہ ایئرپورٹ پر عربوں نے پکڑی. میں نے کہا کیوں پکڑی؟ کہ یہ ناجائز ہے. میں نے کہا یہ ناجائز ہے؟ اس نے کہا. میں نے کہا بخاری میں دکھاتا ہوں، لاؤ بخاری. میں نے وہ سارے الفاظ بخاری میں دیکھا. میں نے کہا بخاری کیوں آگے جا رہی؟ واپس کر دی مجھے. میں نے رئیس الشؤون کو خط لکھا کہ دینی کتب پر گرفت کا کم از کم اہل علموں سے مشاورت ہونا چاہیے. اگلے ہفتے مدینہ اخبار میں آیا کہ رئیس اللجنہ نے ایئرپورٹوں کو حکم دے دیا یہ دینی کتب پوچھ کر کے روکا گیا. میں نے کہا یہ بلاد اسلامیہ کی توہین ہے. اتنی بے بصیرتی اور بدشعوری کا مظاہرہ کرنا کہ جائز و ناجائز نہیں سمجھتے. حضرت نے کتاب جنات کی جو شر سے بری ہوئی تھی، جادو سے، سحر سے، پکڑ لی اور پھر حضرت نے حکم دے دیا کہ بھئی یہی دفنا دو. وہی حضرت کے ہاں دفنائی گئی، اوپر چنائی کر دی گئی اور حضرت کا شاہی تخت وہاں بچھایا گیا. پورے ملک میں امن خوشی. حضرت صاحب کے وصال کے بعد جنات نے وہ کتابیں نکالی اور لوگوں کو کہا کہ سلیمان تو پیغمبر نہیں تھا، وہ تو ایک بہت بڑا جادوگر تھا، دیکھو کتنی کتابیں نکل آئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے تو مشرکین کہتے یہ کیسے پیغمبر ہے، جادوگروں کو اچھا کہتے ہیں. تو قرآن نے کہا وما کفر سلیمان، حضرت نے کبھی بھی کفر نہیں کیا اور نہ سحر کیا، وہ تو اللہ کے نیک بندے مرسل معصوم تھے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، شیاطین نے یہ پراپیگنڈے ان کے خلاف کیے اور شیطان بڑے سرکش ہو گئے، جیلوں سے نکلے، بھاگے، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں توڑی. کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی رب هب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، خدایا ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کو شاید شان نہ ہو. تو کسی اور میں اتنا اختیار تو نہیں تھا. اور انہوں نے اتنی شرارت مچائی کہ آسمانوں پہ چلے گئے. قرآن پاک سورت احقاف اور جن دونوں میں، اور وہاں انہوں نے اپنے اپنے لیے مورچے بنائے، جگہ بنائی، بیٹھے رہتے تھے. اور فرشتوں کو جو احکامات ملتے تھے ان میں سے کچھ چوری چکوری سن کے نیچے آ کے جادوگروں کو بتا لیتے تھے اور وہ نجوم و سحر پھر قائم ہو گیا.
عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے تک یہ شرارت دنیا میں ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام کا دور جب مکمل ہوا اور حضرت جسد انصری کے ساتھ حیّن آسمانوں پہ اٹھائے گئے، اس کے بعد جنات کا جانا بند ہو گیا. اب جو جنوں پر جاتا ہے، قرآن میں وہ خود کہتے ہیں یجد لہو شہاب الرصدا. اب اگر کوئی سننے کی کوشش کرے، انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے. آگ کے انگاروں سروٹکوں سے ملائک ان کی پٹائی لگاتے. تو جنات جمع ہو گئے. انہوں نے کہا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. پتہ نہیں کہ زمین میں کیا واقعہ ہو رہا ہے، جانا اوپر ختم ہو گیا. اور پوری دنیا کے جنات نے ٹیمیں بنائی اور انہوں نے روئے زمین کی سروے شروع کر دی. 572ویں عیسوی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عیسیٰ مسیح کے آسمان پر جانے کے 572واں سال مکمل ہو رہا تھا، اور نصیبین کے جنوں کا ایک وفد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں ایک جگہ ہے، اس کو وادی نخلہ کہتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آگے ایک منڈی میں تبلیغ اور دعوت اللہ کے لیے جا رہے تھے اور رات سے نکلے تھے. مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. فجر کا وقت آیا، حضرت مصلی پہ کھڑے ہیں اسی نیچے جگہ میں نخلا میں، اور فجر کی نماز پڑھا رہا ہے. وہ جنات کا ایک وفد وہاں آیا اور اللہ قرآن میں اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. یاد کرنے کا ہے جب جنات کا ایک وفد ہم نے آپ کی طرف پھیر دیا اور قرآن سننے لگے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ. جب وہ وہاں آئے، حضرت نماز پڑھا رہے، صحابہ پیچھے کھڑے، جنات آئے. قَالُوا أَنصِتُوا. ایک دوسرے سے کہا خاموش، سن لو یہ کیا باتیں ہو رہی. جب قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہو گئی، حضرت نے نماز پڑھائی، یہ جنات واپس ہو گئے اور آپس میں کہا یہ نبی آخر زمان آ رہے تھے اور ان کی وحی کے حفاظت کے لیے ہمارا جانا بند کر دیا گیا. قرآن پاک سورۃ الشعراء میں کہتا ہے انہم عن السمع لمعزولون. مجال ہے کہ شیطان وحی کو راستے سے سنے، خبردار یہ محفوظ وحی آ رہی. انہم عن السمع لمعزولون. ان جنات و شیاطین کو راستے میں وحی کے سننے سے روک لیا گیا تاکہ دخل نہ کرے، کوئی ڈال نہ دے اس میں. اور قوم میں جا کر کے کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. وہ لوگوں وہ کتاب سن لی جو حضرت موسیٰ کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے بعد نازل ہوئی. یہدی الی الحق. اور وہ حق اور رشد کی ہدایت کی طرف دعوت دے رہی ہے. اور ایمان لیا، اور اب جو بغیر ایمان کے رہے گا وہ عذاب الہی کا شکار ہو جائے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. علماء لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہے، گزشتہ انبیاء سے جنوں کا کام بھی کرایا گیا اور ہمارے نبی کی بعثت سے 571-72 سال پہلے ان کو ختم کر دیا گیا، معزول کر دیا گیا. اب آسمانوں کی طرف تمہارے جانے کی ضرورت نہیں، اسی آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہے. خبردار. فتوحات سماویہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نصیب فرمائے. آج زمینی فتوحات بھی قرآن کی تعلیم پر منحصر ہے. یہ مضمون لمبا ہے، اس کی روشنی میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وقت گزر گیا. انشاءاللہ اگر زندگی و سلامتی و خیریت رہی آئندہ جمعے بھی یہ مضمون پورا کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جو جوابات سننے کے لیے آگے تشریف لا رہے ہیں نمازیوں کا پورا خیال رکھیں۔ پوچھا ہے کہ بچی کا نام ام ہانی ہونا چاہیے یا صرف ہانی پکارا جائے؟ پچھلا نام زینب رکھا تھا، بچی بہت بیمار رہنے لگی تھی، کیا نام سے بچوں کی صحت متاثر ہوتی ہے؟ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ناموں سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ بعض نام بعض بچوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں، بعضوں کے لیے ناموافق ہوتے ہیں۔ ہانی بھی بامانہ ہے اور ام ہانی دونوں، بہتر تو عربی میں ام ہانی ہے، اور ہمارے ہر رواج یہ ہے کہ ام کا لفظ نہیں لگاتے، جیسے ام کلثوم تو کلثوم کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ کہ عربوں میں بچیاں پلتی نہیں تھی، گرمی بہت تھی، مر جاتی تھی، تو عرب ان کا نام ام کے ساتھ رکھتے تھے تاکہ یہ بڑی ہو کے ماں بنے، اس کو تفاعل کہتے ہیں، دونوں طرح صحیح ہے۔ میاں بیوی اپنے والدین کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں، ان کا اپنا ایک فلیٹ بھی ہے جس کا کرایہ کبھی گھر میں استعمال ہوتا ہے، کبھی بچ بھی جاتا ہے، اس کرایہ پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے؟ کرایہ جب سال گزرے اور ضروریات سے بچ جائے تو زکوٰۃ آئے گی، ورنہ جائیداد اور مکانات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر فلیٹ خالی پڑا ہے تو سال پورا ہونے پر تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ والدین کا خرچ بھی میاں بیوی پر ہے، بھائی زکوٰۃ نہیں ہے، والدین کا نفقہ ہے۔ بعد تقدیم الصلاة إلى حضرة أخبركم من الحكومة الشيعية الإيرانية خربت مدرسة من مدارس السنة في مقاطع سیستان وبلوچستان في مدينة زابل باسم استبدال الإمام أبو حنيفة وأهانة المذهب الشريف۔ الرافضة فرع من الملاحدة، فالملاحدة إذا صارت ذا حكمة وحكومة وله الشوق والقدرة فهي لا ترحم بل تظلم على العباد، اللہ ینجی عن استبدادها العباد والبلاد۔ بینک میں ایک ہندو مینیجر ہے، جب ہم کبھی اپنے کام سے جاتے تو وہ ہمیں السلام علیکم کہتے، کیا ہم اس کا جواب دے سکتے؟ آپ صرف السلام علیکم ہی کہیں، اور اس نیت سے کہ اسأل اللہ لک الاسلام ثم السلام، پہلے میں آپ کے لیے اسلام کی دعا کرتا ہوں، نیت یہ کرے، اور پھر آپ پر سلام بھی ہو، درست ہے۔ منی چینجر کا کاروبار کرنا جائز ہے، کرنسی کا کاروبار تو درست ہے، محنتانہ لے سکتے ہیں، فدیہ داماد کو دے سکتے ہیں، داماد بشرط الغربت والمسکنت مستحق کے زکوٰۃ ہے، تو فدیہ بھی اس مصرف میں ہے۔ میں صبح سویرے قرآن پڑھ رہا تھا، نیند آ گئی اور قرآن شریف نیچے گر گیا، اس کا کیا ہرجانہ ہے؟ کہتے ہیں کہ کچھ اناج قرآن کے وزن کے برابر، جیسے 5-10 کلو آٹا، چینی، گھی، وہ فقراء مساکین کو دے دیے جائے تو دل سے بوجھ اتر جائے گا۔ اصل تو توبہ اور استغفار ہے کہ ایسی غفلت کیوں کی گئی۔ کیا میں اپنی حیات میں اپنے بچوں میں اپنی جائیداد تقسیم کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، زیادہ فرمان بردار بچے کو زیادہ اور کم فرمان بردار بچے کو جائیداد میں کم حصہ دے سکتا ہوں۔ حدیث شریف میں تو حکم آیا ہے کہ اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، زندگی میں جو دیا جاتا ہے وہ عطیہ ہے، وراثت تو مرنے کے بعد بڑھتی ہے، اور عطایا میں لڑکا اور لڑکی برابر ہے تو اولاد کی برابری مناسب ہے۔ تاہم اگر ایسا بیٹا یا بیٹی ہے جن سے ماں باپ کو صدمے پہنچے ہیں، ناگواری ہوئی ہے، تو فقہا نے اجازت دی ہے کہ بطور تنبیہ کے ان کا حصہ گھٹایا جا سکتا ہے۔ جنات کا مدفن کہاں ہے؟ وضاحت فرما۔ شاباش، تو پھر آپ ان کی خبر پر جائیں گے۔ جنات کا مدفن تو جنات بتائے، ہم کیوں بتائیں؟ ہم تو ان کا جنازہ نہیں پڑھتے ہیں، تو مدفن کیوں بتائے؟ یہ فضول سوال ہے۔ مولانا انور شاہ نے ایک موقع پہ ایک بات کہی ہے
یہ ٹزن مولویوں کو وہاں سے پتہ چلا ہے، ان کو خود عقل کچھ بھی نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ نصیبین میں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا دارالحدیث بنا ہے یہاں خالی جگہ تھی اور وہاں ایک پلر سا تھا پتھر کی شکل میں نیچے تک، اور اس کے اکھیڑنے کے بعد ایک جن آیا اور مجھ سے جھگڑنے لگا، اور اس نے کہا کہ یہ ہمارا قبرستان ہے اور آپ کہتے ہیں کہ قبروں کا احترام ہونا چاہیے، اور ہماری قبر آپ نے اکھیڑ دی۔ اور میں نے اس کو کہا قبر کی جب حیات ختم ہو جائے تو احکام ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی دلیل میں نے یہ پیش کی کہ حجر اسود حتیم کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں، لیکن آج وہاں طواف ہو رہا، اور جبل ابی قبیس اور کعبے کے درمیان میں 500 انبیاء کا مدفن ہے، لیکن وہاں اس وقت عمارات ہے اور حرم شریف ہے اور توسیعات ہے، کوئی قبر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا قبر کی شکل ہے، جب نہ رہے تو احکام نہیں رہتے، تو تیری قبر کدھر تھی ہمیں کیا معلوم ہے، چلا گیا۔ میں نے کہا اپنے کسی بڑے عالم کو لے آؤ، میں گفتگو کے لیے حاضر ہوں۔ الحمدللہ انہوں نے بھی تسلیم کیا، جنات کے مفتیوں نے بھی ان کو کہا، میرے متعلق کہا کہ اس نے صحیح جواب دیا ہے، انہوں نے پتھر اکھیڑا ہے، قبر نہیں اکھیڑی۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ جنات کے قبور بھی دنیا کے ویرانوں میں، خرابوں میں، جنگلات میں ہے، جس ملک کے جن ہوں گے وہی دفن ہوں گے۔ آج جنگ اسلامی صفحے میں لکھا ہے کہ جو شخص صبح 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ اس پر 70,000 فرشتے مقرر کرتے، اگر وہ شام تک مر جائے تو شہید مرے گا۔ یہ صحیح ہے۔ استاد محترم مولانا بدیع الزمان صاحب نور اللہ مرقدہ نے ہمیں بھی درجہ رابعہ میں یہ وظیفہ دیا تھا، درست ہے۔ مونچوں کو تاؤ دینے سے آسان انسان قرضدار ہو جاتا ہے، مونچے بڑی بڑی رکھنا ہی ٹھیک نہیں ہے تو تاؤ دینا تو دور کی بات ہے۔ جب آدمی کے اوپر قرضہ ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہو تو اور کیا کرے گا، مونچے کھینچتا رہے گا۔ کیا انعامی بانڈ سے حاصل شدہ انعام رقم جائز ہے؟ ہمیں تو اس کے پوری تفصیلات معلوم نہیں ہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم کے جوابات بھی 2 طرح آئے ہیں، ایک جگہ ناجائز، دوسری طرف جائز۔ اگر اس میں کوئی سود وغیرہ نہیں ہے تو صحیح ہوگا انعامی بانڈ۔ پوچھنا ہے کہ ایک نیت سے کئی سجدے تلاوت ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہو سکتے ہیں۔ دارالعلوم کراچی ان کا ایک فتویٰ، اس کی کاپی مجھے پکڑوائی ہے، انہوں نے ایک ہی مہر 5 دفعہ لگائی ہے، اپنی ایک ہی مہر 5 دفعہ، تاکہ کاغذ میں وزن آ جائے۔ ایک مہر تو 1 دفعہ لگتی ہے، 5 دفعہ کیوں لگ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور انہیں اس گمراہی سے بچائے، اور علماء کے فتوے پر ان کو عمل کی توفیق دے۔ اس رائے میں کہ وہ بینکاری کو اسلامی کہتے ہیں، وہ 100% غلطی پر ہے۔ کل پاکستان کے فقہاء و مفتیوں کا متفق فتویٰ، ان کے استاذوں کا ان کے خلاف شائع ہو چکا ہے، وہ قابل عمل ہے اور یہ ناقابل عمل ہے۔ نمازیوں کو نماز جھومتے ہوئے دیکھا گیا، یہ لوگ امامت کی قدر سن کر قرات آگے پیچھے خوب ہلتے ہیں، قصدن ایسا کرنا درست نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، خلاف سنت ہے۔ کھلی آنکھوں سے نماز پڑھنا سنت ہے۔ رسم عقود مفتی میں لکھا ہے کہ قرآن وغیرہ پر اجرت لینا حرام ہے، وہ فتوے کی کتاب نہیں، آداب کی ہے، اور وہ ابن عابدین کی ہے۔ پہلا شخص جو اس غلط فتوے مبتلا ہوا ہے ابن عابدین ہے۔ سنا ہے کہ جبل رحمت والا جگہ جہاں آدم و حوا دنیا میں ملے تھے، حضرت نے حجۃ الوداع کا خطبہ وہاں دیا تھا؟ نہیں، جو حجۃ الوداع کا خطبہ تو آپ نے مقام عرفات میں دیا ہے۔
اور جبل رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر. بعض روایت میں کہ آپ بالا میں تھے. امام بخاری نے کہا ہے کہ اس کے نیچے کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ دیا ہے. اصل میں اختلاف اس میں ہوا کہ آپ اونٹنی کے اوپر تشریف فرما تھے، تو اب یہ پتہ نہ چل سکا کہ اونٹنی وہاں چڑھی تھی یا نیچے رہی. دونوں روایتیں. خطبہ آپ نے اونٹنی کے اوپر دیا ہے. جہاد کس وقت فرض عین ہوتا ہے؟ جب مفتیان کہے جہاد فرض عین ہے یا نہیں. فرض عین نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں جہاد فرض عین ہے اور جاتے نہیں تو ان کے بارے میں کیا ہو؟ وہ غلط کہتے ہیں. جہاد فرض عین کہیں بھی نہیں ہے. پوری دنیا میں جہاد فرض کفایہ ہے. فرض عین وہ لوگ کہتے ہیں جو صرف جذباتی ہے، ان کی عقل اور فقہ نہیں ہے. جمعے کے اخبار میں شوال کے روزوں کا اکثر علماء تو اس کے قائل ہے. ہماری تحقیق یہ ہے کہ یہ نہیں ہے. معلوم یہ کرنا ہے کہ عیسیٰ برس کے بیماروں دور کرنے کے لیے جو دعا پڑھتے تھے وہ کیا ہے؟ حضرت کچھ کلمات اللہ کے نام کا پڑھتے تھے، منقول نہیں ہے وہ. اگر کسی شخص کو دیر تک ننگے پیر چلنے سے درد ہو جاتا ہو تو کیا ایسا شخص پاک اور صاف آرام دہ جوتے پہن کر بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے؟ اجازت ہے اس کی کہ ایسے نئے صاف جوتے ہو جو صرف حرم میں ہی پہنے جائے، باہر نہیں. اجازت ہے. بہتر تو یہ کہ موزے پہن لے. مجلس تعزیت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ بخاری شریف کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. قرآن شریف کے ختم پر چندہ کر کے مٹائی تقسیم کرنا جائز ہے. علماء دیوبند اس کو پسند نہیں کرتے. فتاوی عالمگیری میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ حی علی الصلاۃ پر نماز میں کھڑے ہونے کے بارے میں کوئی لکھا ہے کہ یہ تینوں اماموں کی رائے ہے، لیکن غلط لکھا ہے. حضرت کے جسم اطہر کو وفات کے بعد غسل کس نے دیا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے، حضرت عباس، علی، ابو بکر، یہ سب موجود تھے. پوچھنا ہے کہ اگر کپڑے صاف پانی سے گیلے ہو، جیسے کسی دریا میں نہا کر آئے ہو، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، درست ہے. جماعت المسلمین حقیقت میں حد کفر تک پہنچ چکے ہیں. درست بات یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہے. غسل فرض میں اذا کرنا ضروری ہے، صرف کلی کرنے سے کیا غرغرہ؟ غسل فرض میں بس کلی اور ناک صاف کرنا ضروری ہے، غرغرے ورغرے نہیں ہے. مسجد تحت الثرى سے لے کر عرش معلیٰ تک ہے، تو جس مسجد کے تہخانے میں باتھ روم ہو. اصل میں اس میں فرق ہے. ایک مسجد زمین پر بن گئی اور پھر کوئی اور عمارت اس کے خلاف، وہ غلط ہے. اور عمارت پہلے سے ہے اور اس میں ایک حصہ مخصوص ہو، اس کا اوپر نیچے مسجد نہیں ہے. قبر پر فاتحہ پڑھتے وقت ہاتھ باندھ کر ایثار ثواب کے سگل یا ہاتھ اٹھا کر نہیں، بہتر یہ کہ ہاتھ اٹھائے جائے. جو شخص رکوع میں شامل ہو جائے اس کو تکبیر اولیٰ کا ثواب ملے گا یا تکبیر تحریمہ کا؟ تکبیر اولیٰ تکبیر تحریمہ ایک ہی چیز ہے. عقل کے بے پیندے 150 اور 150 کا فرق ہے. جولا ہے ویسے بدنام ہے. اگر اگلی صف سے کوئی آدمی دوران نماز چلا جائے تو پیچھے صف والے قدم آگے بڑھا لیں. سحر اور فجر کی نماز کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں قضا عمری پڑھ سکتے ہیں. خدیجہ کے بطن سے آپ کے 2 صاحبزادے قاسم و عبداللہ جن کے لقب طاہر مطہر بھی کہے، درست ہے؟ ہاں اس طرح بھی ہے. مختصر زاد المعاد شیخ الاسلام ابن عبد الوہاب کی کتاب پڑھ سکتے ہیں. وطروں کے بعد یہ کلمات 3 بار پڑھ سکتے ہیں. سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح پڑھ سکتے ہیں. بعض اسکول بچوں کے اسکول دیر سے آنے اور گھر کا کام مکمل نہ کرنے پر بچوں سے 10-15 روپے جرمانہ وصول کرتے ہیں. درست ہے، بچوں کی اصلاح کے لیے. بہتر یہ ہے کہ پھر وہ کسی طرح واپس کر دے ان کو، کسی انعام وغیرہ کے بہانے. غسل کرنے کے بعد کسی کام سے آدمی پھر پسینے پسینے ہو گیا، کیا دوبارہ غسل کرے گا؟ نہیں، ایک دفعہ جب غسل مکمل ہو گیا پھر پسینے آنے سے نہیں نجاست لوٹتی ہے. ہاں اگر پہلے غسل مکمل نہ ہو اور درمیان میں رکاوٹ ہو گئی تو غسل ہوا ہی نہیں ہے، پسینے آئے یا نہ آئے.
حضرت سلیمان اور موسیٰ نام رکھ سکتے ہیں۔ ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ عائشہ نماز پڑھ رہی تھی اور ام سلمہ نے پوچھا کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہی ہے، تو بی بی نے نماز میں اپنی انگلی اٹھا کر سورج کی طرف اشارہ کیا۔ بخاری میں ہے صلاۃ کسوف میں تھی، حضرت نماز پڑھا رہے تھے کسوف کی، سورج گرہن کی، اور اس دوران ام سلمہ آئی ہے اور ام المومنین سے پوچھا ہے کہ یہ کون سی نماز ہے، فاشارت الی السماء۔ حضرت عائشہ کا اجتہاد یہ تھا کہ کلام کے بجائے اشارہ کافی ہے، اور امام بخاری نے دونوں باب قائم کیا ہے کہ سلام بھی ممنوع ہے، کلام بھی ممنوع ہے، اشارہ بھی ممنوع ہے، لیکن ام المومنین کا اجتہاد اس طرح تھا۔ آگے بھی کچھ لکھا ہے کیا شروع اسلام میں دوران نماز باتوں کی اجازت تھی؟ ہاں، باقاعدہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کتنی رکعتیں ہو گئی، کتنی باقی ہے، اور سلام کا جواب بھی ہوتا تھا۔ دوسرا، کتنی رقم کے نقصان کے خدشے پر؟ فقہا کہتے ہیں 10 روپے کہ 10 درہم تقریباً 4.5-5 روپے بنتے ہیں کہ نقصان پر نماز توڑی جا سکتی، بشرطی کہ توفیق نہ ہو، اگر توفیق ہے تو 10 لاکھ کے لیے بھی نہ توڑے۔ 3 طلاق کی صورت میں عورت عدت طلاق کہاں گزارے گی؟ 3 طلاق کی صورت میں بھی اسی گھر میں رہے گی، خاوند سے تعلق نہیں ہوگا۔ اگر امام کی اقتداء میں عورت بھی نماز پڑھ رہی ہے اور غلطی کی صورت مرد مقتدی کے نہ سمجھنے پر عورت لقمہ دے گی بآواز بلند، عورت کہاں کھڑی ہے؟ محراب میں ساتھ ہے کیا کہ وہ لقمہ دے گی؟ خیر تو ہے، عورت تو مردوں کے پیچھے کہیں ہوگی، وہ کہاں سے لقمہ دے رہی؟ تاہم عورت کی آواز پر پابندی ہے، وہ آواز نہیں نکال سکتی۔ رمضان میں وتر نماز کے بعد اجتماعی دعا درست ہے یا نہیں؟ درست ہے۔ بے پناہ مقروض و خلاصی کے لیے دعا استغفار، بہت استغفار کریں۔ جامعہ کے فاضل زبیر احمد کی اولاد والدہ فوت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ آج کل کاروبار کے سلسلے میں کافی پریشانیاں ہیں، اب سے دعاؤں کی درخواست، اللہ آسانیاں نصیب فرمائے۔ کمپیوٹر کا کافی کام جانتا ہوں، کہ ایسی کوئی امید ہے کہ مجھے احسن علوم کی ویب سائٹ کے لیے کام کروں؟ میں یہ کام فی سبیل اللہ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب منصور بھائی یا جنید سے ملاقات کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جس طالب علم فاضل کی والدہ فوت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے، اللہ انہیں صحت شفا دے۔ جن کے کاروبار میں گھٹن ہے، اللہ انہیں وسعت رزق عطا فرمائے۔ جنہیں اور قرض اور دیون اور ہموم ہے، اللہ ان کے رہائی و نجات کے اسباب پیدا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔